إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، محترم حاضرین جمعہ، گزشتہ کئی جمعہ سے جنت، اس کی نعمتیں اور ان اعمال کے بارے میں بیان ہو رہا تھا جو جنت کی طرف لے جاتی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے محفوظ رکھے، جنت الفردوس اللہ ہمارا ٹھکانہ بنائے. وہ جنت جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ہاتھ سے بنایا، وہ جنت جس کی نعمتوں کے بارے میں دل میں اس کا پورا خیال تک نہیں آ سکتا. یقیناً جنت وہ چیز ہے جس میں رغبت رکھنے والوں کو رغبت رکھنی چاہیے، للچانے والوں کو جنت میں للچانا چاہیے. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، للچانے والوں کو جنت ہی میں للچانا چاہیے، جنت کی لالچ رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی نعمت ہے اور ہم اللہ کے فقیر بندے، اللہ کے محتاج اور اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کے لالچی ہیں. میرے محترم بھائیو، وہ اعمال جو انسان کو جنت کی طرف لے جاتے ہیں، ان میں سے کچھ اعمال کا آپ لوگوں کے سامنے تذکرہ ہو چکا ہے. تقوی وہ عمل ہے جو انسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والا عمل تقوی اور نیک اخلاق ہیں. عمل صالح، نیک عمل اور ایمان انسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے. توبہ انسان کو جنت کی طرف لے جانے والا عمل ہے. غصے کو پی جانا، لوگوں کو معاف کر دینا، شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرنا، زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا اور تنگ دستی اور خوش دلی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ سارے ایسے اعمال ہیں جو انسان کو جنت کی طرف لے جاتے ہیں، جن کا تذکرہ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے کیا جا چکا ہے. میرے محترم بھائیو، آج کے خطبے میں ہم مختصر طور پر انشاءاللہ کچھ ایسے اعمال کا تذکرہ کریں گے جن کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ اعمال انسان کو جنت کی طرف لے جاتے ہیں. انہی میں سے ایک عمل جو سب سے جلیل القدر اور عظیم عمل، بلکہ انسان کے دنیا اور آخرت کی سعادت، اللہ تبارک و تعالی کی محبت اور ناراضگی کا جو اصل اساس ہے، وہ عمل ہے
اللہ رب العالمین کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے جنتوں میں داخل فرمائے گا، ایسی جنتیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے اپنی پیٹھ پھیر لیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا، اللہ فرماتا ہے کہ اسے اللہ دردناک عذاب دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ہر شخص جنت میں داخل ہو کر رہے گا سوائے اس آدمی کے جو جنت میں جانا نہ چاہے۔ صحابہ نے کہا وَمَن يَأْبَى یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بدبخت کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کیا، اور یہ حدیث بخاری شریف کی ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی فرما برداری، آپ کے حکم کو ماننا، آپ کی باتوں کی عزت رکھنا، یہ ایسا عمل ہے جو آدمی کو جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ آپ کسی بھی شریعت کے عمل کو جب سنتے ہیں تو یہ سوچ کر سنیں کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، یہ میرے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اگر اللہ مجھ سے مخاطب کر کے کہے کہ میں اس عمل کو کروں یا اس عمل کو چھوڑ دوں تو کیا میرے اندر یہ جرأت پیدا ہوگی کہ میں اس کی مخالفت کروں؟ اگر اللہ اور اس کے رسول کا حکم سنایا جا رہا ہے، اللہ کا حکم سنایا جا رہا ہے کہ یہ تجارت حرام، سود حرام، داڑھی رکھنا اللہ کا حکم، نکاح کے صحیح طریقے سے نکاح کرنا اللہ کا حکم، اللہ کا حکم سنایا جا رہا ہے، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ اللہ کے حکم کو سن رہے ہیں، آپ کے دل میں اس حکم کے بارے میں جو کچھ گزر رہا ہے اللہ اس کو جانتا ہے، تو بھلا قیامت کے دن اللہ کے پاس پہنچ کر اس حکم کو سننے کے بعد اس کے خلاف میں عمل کر کے اللہ کو کیا شکل دکھاؤں گا؟ یہ تصور اگر ہمارے دل میں رہے گا تو ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل کرتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ اسے بہنے والی ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ اسی طریقے سے جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل اللہ کے دین پر ثابت قدمی اختیار کرنا ہے، اللہ کے دین پر جمے رہنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر جمے رہتے ہیں، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ایسے لوگوں کے لیے نہ تو کوئی خوف ہے نہ کوئی رنج و ملال ہے۔ اولئک اصحاب الجنہ خالدین فیہا جزاء بما كانوا يعملون، یہی لوگ اہل جنت ہیں، انہی لوگوں کے لیے جنت ہے جن جنتوں میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ ان کے نیکیوں کا بدلہ ہے جو انہیں دیا جائے گا۔ سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی کوئی ایسی بات آپ مجھے بتلا دیجئے کہ آپ کے بعد مجھے اس بات کو کسی اور سے پوچھنے کی حاجت نہ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، ثم استقم، پھر اس بات پر جم جاؤ۔ اللہ پر ایمان کیا ہے یہ تفصیل سے گزر چکا ہے، جانیں کہ اللہ موجود ہے، وہی میرا رب ہے، وہی مجھے حکم دے سکتا ہے، وہی مجھے روک سکتا ہے، اس کے حکم کو ماننا ہے، اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا ہے، میں اس کا بندہ ہوں، مجھے اس کی رضا پانے کے لیے اس کی رضامندی کی زندگی گزارنا ہے، میری اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزارنی ہے۔ اللہ پر ایمان اللہ کے احکام اور اللہ کے فرامین کا احترام کر کے پورا ہوتا ہے۔
آدمی ایمان کا دعویٰ کرے لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا پاس و لحاظ نہ رہے تو یہ جھوٹا ایمان ہے، اس ایمان کا کوئی معنی اور مطلب نہیں ہے۔ اسی لیے ایمان کے اندر عمل داخل ہے۔ آپ اللہ کے حکم کی کتنی پابندی کرتے ہیں اتنے زیادہ آپ مومن ہیں، اور یہی مطلب ہے کہ ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے۔ آپ کا ایمان اللہ پر پختہ ہوگا تو آپ سے اللہ کی نافرمانیاں سرزد نہیں ہوں گی۔ اگر آپ سے اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں تو مطلب یہ ہے کہ آپ کے ایمان میں خلل ہے۔ میرے محترم بھائیو، ایمان اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ علم حاصل کرے۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے والے کے لیے جنت کی بشارت دی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سن کر بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ جو آدمی علم حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ طے کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ علم حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے، اللہ کس چیز سے ناراض ہوتا ہے۔ جب آپ یہ سوچ لے کر نکلیں گے کہ اللہ کی رضامندی مجھے کس سے معلوم کرنی ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول کی باتیں مجھے کہاں سے ملتی ہیں تاکہ میں اللہ کی رضامندی کو جان کر اس کے مطابق عمل کر سکوں، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ ایسے بندے کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اور جو قوم اللہ کے کسی گھر میں اکٹھا ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان پر رحمت اترتی ہے، فرشتے انہیں ڈھانک لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر فرشتوں میں فرماتا ہے۔ اور اخیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ۔ جس آدمی کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ دے، یعنی عمل کر کے وہ آگے نہ بڑھ سکے، ایسے آدمی کا خاندان کبھی اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ آپ سید بھی ہو سکتے ہیں، آپ اپنا سلسلہ نسب حسن حسین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا سکتے ہیں، کوئی کسی صحابی سے اپنا نسب ملا سکتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمل میں پیچھے رہ جاؤ گے تو ایسی صورت میں تمہارا اونچے خاندان سے ہونا کوئی فائدے کا نہیں ہے۔ ابو جہل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھا، ابو لہب نبی کے خاندان سے تھا، بلال حبشہ سے آئے تھے، سلمان فارس سے آئے تھے، لیکن بلال کے بارے میں آگے آئے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلال، تمہارے چلنے کی آواز، تمہارے قدموں کی آواز اپنے سامنے جنت میں محسوس کرتا ہوں۔ اور ابو لہب کے بارے میں اللہ نے فرمایا، تبت یدا ابی لہب وتب، اس کا قریشی ہونا اور بلال کا حبشی اور کالا کلوٹا ہونا کسی کو کسی سے آگے نہیں کر سکا، اگر کسی نے آگے کیا تو ان کا عمل تھا۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا ذکر کر کے اس بات کو اس لیے بیان فرمایا کہ کوئی آدمی اپنے خاندان پر فخر کر کے یہ سوچ کر کہ میرا تعلق علماء کے خاندان سے ہے، میرے خاندان میں اتنے حافظ ہیں، اتنے عالم ہیں، میں اتنے اونچے خاندان سے ہوں، یہ سوچ کر جہالت کے اندھیرے میں بیٹھا نہ رہے، روشنی کی تلاش میں علم حاصل کرنے کے لیے نکلے، علم حاصل کرے، اس پر عمل کرے، یہی وہ چیز ہے جو اسے کامیاب کر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جنت میں لے جانے والے اعمال کا تذکرہ کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اکثر ما يدخل الناس الجنہ تقوی اللہ وحسن الخلق، سب سے زیادہ جو عمل لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا وہ تقوی اور پرہیزگاری، اللہ کے حکم کو ماننا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا، یہی تقوی ہے، اور نیک عمل ہے، نیک اخلاق ہیں، اچھے اخلاق ہیں۔ اچھے اخلاق انسان کو جنت میں لے جاتے ہیں،
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ جو عمل انسان کو جہنم میں لے کر جائے گا وہ اس کی زبان اور اس کی شرمگاہ ہے. آدمی اگر اس کی حفاظت کر لے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں اسے جنت کی بشارت دی ہے. اچھے اخلاق کیا ہیں؟ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے کچھ اچھے اخلاق کا آپ نے تذکرہ فرمایا ہے. فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ من ترک المراء وان کان محقا. میں جنت کے کنارے میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت دے رہے ہیں, گارنٹی لے رہے ہیں جنت میں ایک گھر کی, اس خوش نصیب کے لیے جو لوگوں سے حق پر ہونے کے باوجود بھی بیکار کی بحث سے باز رہتا ہے. یہ میں نے اتنے میں خریدی, نہیں یہ اس کی قیمت اتنی ہے, بحث شروع ہو گئی جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگرچہ کہ آپ اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے ہیں لیکن یہ بحث کوئی فائدے کی نہیں ہے. ایسی ہی چیزیں جس کے بحث اور مباحثے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ چیزیں آگے بڑھ کر لڑائی اور جھگڑے کی طرف لے جاتی ہیں. آدمی ایسی بیکار کی بحث سے بچا رہے, اگرچہ کہ وہ اپنے آپ کو صحیح راستے پر سمجھ رہا ہے, تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی بیکار کی گفتگو چھوڑنے والے کے لیے میں جنت میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں. اور جنت کے درمیانی حصے میں میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں ایسے آدمی کے لیے جو کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے, لوگوں کو ہنسانے کے لیے ایسی باتیں جو واقع نہیں ہوئی ہیں آدمی لا کر لوگوں کے سامنے بیان کرے تاکہ ہنسائے, جبکہ اس سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن ہنسانے کے لیے بھی اگر کوئی جھوٹ بولنا چھوڑ رہا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے درمیانی حصے میں ایک گھر کی ضمانت میں دیتا ہوں. اگر ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا بھی شریعت میں ناپسندیدہ ہے, کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہوگا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے اونچے حصے میں, جنت کے اونچے حصے میں یعنی اعلیٰ درجے میں ایک گھر کی ضمانت میں ایسے آدمی کو دوں گا جو آدمی اپنے اخلاق کو سنوار لے, گندی خصلتوں سے باز آ جائے, اچھے اخلاق کو اپنا لے. اور یہ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے, اسے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے. اچھے اخلاق, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اور اچھے اخلاق یہ دو عمل ایسے ہیں جو کثرت سے لوگوں کو جنت کی طرف لے جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں اچھے اخلاق کے ساتھ جنت کو جوڑ کر بتلایا ہے. آپ فرماتے ہیں, حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگو, افشوا السلام, سلام کو عام کرو. اچھا اخلاق ہے, ہنس کر کسی کو آپ سلام کریں گے, مسکرا کر کسی کو آپ سلام کریں گے, آپ اس کے دل کو جیتیں گے. وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ, بھوکوں کو کھانا کھلاؤ, اچھے اخلاق میں سے ہے. وَصِلُوا الْأَرْحَامَ, رشتوں کو جوڑو, کٹنے سے بچاؤ. وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ, جب لوگ سو رہے ہوں تو تم اٹھ کر اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر نماز پڑھو. تدخلوا الجنت بسلام, سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کچھ لوگ جہنم کا عذاب چکھنے کے بعد جنت میں جائیں گے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اعمال کی پابندی کرنے والوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اور بھلا جو شخص لوگوں کے سوتے وقت رات میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا, ایسا شخص اپنے فرائض کو تو ضائع نہیں کرے گا. تو گویا یہ اشارہ ہے ان اعمال کی طرف جو بندہ اس وقت سے کرے گا جب اپنے فرائض کو ادا کر لے.
کیونکہ یہ نفلی اعمال ہیں. جو ان اعمال کو انجام دے گا فرائض کا لا محالہ یقیناً وہ شخص خیال رکھ کر ہی رہے گا. اسی طریقے سے 6 اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اور فرمایا کہ جو آدمی ان 6 اعمال کی پابندی کرے گا ایسے آدمی کے لیے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. ابن خزیمہ اور ابن حبان کی صحیح حدیث ہے. امام البانی رحمت اللہ علیہ نے حسن کہا ہے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسے آدمی کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں جو 6 اعمال کی مجھے ضمانت دیتا ہے. اضمنوا لی 6 من انفسکم اضمن لکم الجنہ. مجھے 6 چیزوں کی گارنٹی دے دو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اصدقوا اذا حدثتم. جب بات کرو تو سچی بات کرنا. وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ. جب وعدہ کرو تو اس وعدے کو نبھانا اور پورا کرنا. وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ. جب تم امانت رکھی جائے تو اس امانت کو ادا کرو. وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ. اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو. وَغَضُّوا أَبْصَارَكُمْ. اپنے نگاہوں کی حفاظت کرو. وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ. اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو کسی پر ظلم نہ کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان 6 باتوں کی اگر ضمانت دیتے ہو کہ بات کرو گے تو سچی بات کرو گے, وعدہ کرو گے تو وعدے کو پورا کرو گے, امانت اگر سنبھالو گے تو اس کو امانت داری کے ساتھ ادا کرو گے, اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو گے, اپنے نظروں کو نیچے رکھو گے, اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ گے تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جنت کی ضمانت ان اعمال کے کرنے سے ملتی ہے. جنت کی ضمانت چٹھی میں لکھ کر قبر میں داخل کرنے سے نہیں ملے گی, جس کا تذکرہ انشاءاللہ ہم آگے کریں گے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جو آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے جاتا ہے یا بیمار ہونے پر عیادت کے لیے جاتا ہے تو فرشتے اسے جنت کی بشارت دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عاد مریضا او زار اخا له فی اللہ. جو آدمی کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے یعنی اس کا حال پوچھنے کے لیے جاتا ہے یا اللہ کے لیے دوستی کرنے والے اپنے کسی مسلمان بھائی کا حال چال پوچھنے کے لیے پہنچتا ہے, ناداہ منادن. پکارنے والا اسے پکار کر کہتا ہے ام طبت وطاب ممشاک وتبوأت من الجنت منزلا. تم آئے, تمہارا آنا مبارک ہو, تم مبارک قدموں سے آئے, جنت میں تمہارے لیے ایک مکان تیار کیا گیا ہے. یہ ترمذی کی حدیث ہے, اسے امام البانی رحمت اللہ علیہ نے حسن کہا ہے. اسی طریقے سے اچھے اعمال میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی جس ماحول میں رہ رہا ہے وہاں کے غریبوں, محتاجوں اور فقیروں کا حال چال پوچھے, ان کی مدد کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً یتیموں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین. میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا, میں اور یتیم کی دیکھ بھال کرنے والا, اس کا خیال رکھنے والا جنت میں اس طریقے سے رہیں گے. آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ فرمایا. میرے محترم بھائیوں, یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے. تو یہ نیک اعمال ہیں, نیک اخلاق ہیں. جو آدمی ان اخلاق کا خیال رکھتا ہے, ان اخلاق پر اپنی زندگی گزارتا ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں اسے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے. کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق عبادتوں سے ہے. دین, اخلاق, عبادات, معاملات, اسی طریقے سے کچھ عقیدوں کا نام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا, حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں, من بنا مسجدا یبتغی بها وجہ اللہ بنى اللہ له بیتا فی الجنہ. جو آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لیے زمین پر کوئی مسجد قائم کرتا ہے, مسجد بناتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے.
اللہ توفیق عطا کرے۔ اگر آپ کو مکمل مسجد بنانے کی طاقت نہیں ہے، آپ مسجد میں مساہمت کریں، اللہ کا فضل بڑا وسیع ہے۔ آپ سے جتنا ہو سکا ہے کسی مسجد کے بنانے میں آپ اتنا پیسہ لگائیں۔ اللہ کی رضامندی آپ کو اگر مطلوب ہے، گاؤں میں اپنا نام کمانا آپ کا مقصد نہیں ہے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس کوشش کو قبول کر لے گا، اور اللہ کا فضل وسیع ہے، اللہ تبارک و تعالی عمل کو ضائع نہیں کرے گا۔ اگر آپ کو مسجد بنانے کی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم مسجد کا چکر لگانا ضرور سیکھیے، مسجد کو آنا جانا ضرور سیکھیے۔ جو آدمی مسجد کو آتا جاتا رہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی جنت کی بشارت دی ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں من غدا الى المسجد او راح اعد اللہ له فی الجنت نزلا كلما غدا او راح۔ جو آدمی مسجد کی طرف صبح و شام آتا جاتا رہتا ہے نمازوں کی پابندی کے لیے، نماز ادا کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر آنے جانے پر جنت میں اس کے لیے ایک ٹھکانہ تیار فرماتا ہے، ایک ایسی جگہ بناتا ہے جہاں پر اس کی مہمان نوازی کی جا سکے۔ تو مسجد کو آنا جانا، مسجد سے دل لگانا، مسجد سے محبت کرنا، مسجد میں زیادہ سے زیادہ وقت بتانے کی کوشش کرنا، یہ بذات خود شریعت میں ایک مرغوب عمل ہے، ایسا عمل ہے جس کی ترغیب دی گئی ہے، جس پر ابھارا گیا ہے۔ میرے محترم بھائیو، جو شخص مسجد میں آتا ہے، طہارت اختیار کرتا ہے، وضو کر لیتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، اس کے لیے کیا کچھ ہوتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کر کے بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح صبح بلال کو بلایا۔ جب بلال آئے تو آپ نے فرمایا یا بلال بما سبقتنی الی الجنہ انی دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك امامی۔ اے بلال، وہ کیا عمل ہے جس کے بدولت میں نے جنت میں داخل ہو کر میرے سامنے تمہارے قدموں کی چاپ کو سنا ہے؟ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی اذان دیتا ہوں تو اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے جا کر دوبارہ وضو کر لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال، یہی وہ عمل ہے جس نے تمہیں اس مقام تک پہنچایا ہے۔ آدمی ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرے، ہر اذان کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ صحیح الترغیب کی اس حدیث کے مطابق ایسا شخص جنت میں داخل ہونے کا مستحق بنے گا۔ اسی طریقے سے زیادہ سے زیادہ سجدے کرنا، یہ ایسا عمل ہے جو آدمی کو جنت میں ہی نہیں لے جاتا بلکہ جنت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت عطا کرتا ہے، آپ کا ساتھ دلاتا ہے۔ حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزار رہا تھا، آپ کے لیے وضو کا پانی لے کر آیا۔ جب میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ ربیعہ کیا مانگنا ہے مانگ لو۔ میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب غیر ذالک، ربیعہ کوئی دوسری خواہش نہیں ہے؟ کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا ذاک، مجھے یہی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعنی علی نفسک بکثرت السجود۔ مسلم کی حدیث ہے کہ ربیعہ، زیادہ سے زیادہ سجدے کر کے تمہاری اس خواہش کے پورے ہونے میں میری مدد کرو، یعنی زیادہ سے زیادہ سجدے کرو، سفارش بھی کروں گا، یہ مقام تمہیں ملے گا کہ تم جنت میں میرے ساتھ رہو گے۔ تو میرے محترم بھائیو، آدمی زیادہ سے زیادہ سجدے کب کرے گا؟ جب زیادہ سے زیادہ نماز پڑھے گا۔ تو آدمی کو چاہیے کہ فرائض کے علاوہ بھی سنن کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرے۔
ایسا کرنے سے آدمی جنت میں جائے گا، بلکہ ہو سکتا ہے جنت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور آپ کی صحبت مل جائے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام ایک ایسا عمل ہے جو آدمی کو جنت میں داخل ہونے کا مستحق بناتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاة لم يحل بینہ وبین دخول الجنت الا الموت۔ جو آدمی ہر نماز کے پیچھے آیت الکرسی کو پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، اس کے اور جنت میں داخل ہونے کے بیچ اگر کوئی چیز آڑے ہے تو اس کی موت ہے۔ جیسے ہی مر گیا ایسے آدمی کے لیے جنت ہے۔ کتنا آسان عمل ہے اور کتنے زیادہ کوتاہیاں ہم سے ہوتی ہیں، اور یہ نسائی کی صحیح حدیث ہے، امام البانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ جو شخص فرائض کے ساتھ ساتھ دن میں 12 رکعت جو راتب سنتیں ہیں ان کی پابندی کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے لیے جنت میں ایک گھر کی ضمانت عطا فرمائی ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی فی یوم ولیلۃ 12 رکعہ بنی لہ بیت فی الجنہ۔ جو آدمی دن میں اور رات میں 12 رکعت نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، ایسے آدمی کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ ظہر سے پہلے 4 رکعتیں، ظہر کے بعد 4 رکعتیں، مغرب کے بعد 2 رکعتیں، اسی طریقے سے عشاء کے بعد 2 رکعتیں اور فجر سے پہلے 2 رکعتیں۔ جو آدمی ان نمازوں کا اہتمام کرے گا، آپ فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ ترمذی کی صحیح حدیث ہے۔ اسی طریقے سے عبادتوں میں سے وہ عبادت جس کے بارے میں آپ نے جنت کی ضمانت دی، حج مبرور ہے، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آدمی ایسا حج کر کے لوٹے جس میں لغو اور بیکار کی باتوں سے اپنے آپ کو بچایا رکھا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی اپنے حج سے ایسے لوٹے گا جیسے گویا اس کی ماں نے ابھی اسے جنم دیا ہو۔ 2 عمل ایسے ہیں جو انتہائی آسان، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس عمل پر عمل کرنے والے، اس عمل کو کرنے والے بہت کم لوگ ہیں، اور یہ 2 عمل اگر آدمی پابندی سے ان پر جم جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں، خصلتان او خلتان لا يحافظ علیہما عبد مسلم الا دخل الجنہ۔ 2 عمل ہیں، جو بھی بندہ ان عملوں پر جمے رہتا ہے، ان پر محافظت کرتا ہے، جنت میں داخل ہوگا۔ آپ نے خود فرمایا کہ وہ بہت آسان اور اس پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ کون سا عمل ہے؟ آدمی ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ تسبیح کرے، سبحان اللہ 10 مرتبہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مجموعی طور پر دن میں 150 ذکر ہوتے ہیں اور اللہ کے میزان میں 1500 لکھے جاتے ہیں، کیونکہ بندہ عمل کرتا ہے تو اللہ اسے 10 حصے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں، جو آدمی اپنے بستر پر آئے، آ کر 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، یہ 100 ذکر ہوتے ہیں اور میزان میں 1000 ہوتے ہیں۔ جو آدمی ان دونوں عملوں کی پابندی سے حفاظت کرتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایسا جنت میں داخل ہو کر رہے گا۔ یہ عمل بڑا معمولی ہے لیکن اسے کرنے والے کم ہیں۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس عمل کو کرنے والے کم کس لیے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ بستر پر آتا ہے تو شیطان آ کر اسے یہ ذکر کہنے سے پہلے سلا دیتا ہے۔ نماز سے فارغ ہوتا ہے
تو شیطان اس کے دل میں اس کی کوئی ایسی حاجت یاد دلا دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس ذکر کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس پر عمل کرنے والے کم ہیں. جبکہ دیکھا جائے تو اس ذکر کے لیے زیادہ وقت نہیں لگے گا، بڑا معمولی وقت لگے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا کہ اس پر عمل کرنے والے کم ہیں. یہ نسائی کی صحیح حدیث ہے اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے. وہ اعمال جو انسان کو جنت کی طرف لے جاتے ہیں ان میں سے ایک جلیل القدر عمل صبر ہے. خصوصاً یہ صبر اگر آدمی اپنی آنکھوں کو کھونے کے بعد کر لے، کسی کی آنکھیں چلی جائیں، بینائی چلی جائے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی اس تقدیر پر رضامندی کا اظہار کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جواب میں کیا کہتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے بندے کی دو محبوب چیزوں کو اس سے چھینا ہے اور وہ اس پر صبر کر کے مجھ سے اجر اور ثواب کی امید رکھتا ہے تو میں اسے جنت دیے بغیر راضی نہیں ہوں گا. اور یہ حدیث ترمذی کی ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بھی صحیح قرار دیا ہے. اسی طریقے سے آدمی اگر اپنے بچوں کو کھو دیتا ہے، اس کے بچے جوانی سے پہلے اس کی آنکھوں کے سامنے دم توڑتے ہیں، کوئی ماں اپنے دل کو یہ کہہ کر سمجھا لیتی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے قضا اور اللہ کی طرف سے تقدیر ہے، اس پر صبر کر لیتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ جنت کے علاوہ اس کا کوئی بدلہ نہیں ہو سکتا. بس شرط ہے کہ آدمی صبر کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احتسب ثلاثة من صلبه، جو آدمی اپنے 3 بچوں کی موت پر اللہ سے اجر کی امید رکھ کے صبر کرے گا دخل الجنہ، ایسا آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا. ایک عورت نے کہا واثنان، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 کے بجائے اگر کسی کے 2 لختے جگر دنیا سے چلے گئے اور وہ صبر کر لے تو اس کا کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واثنان، جو مرد یا عورت اپنے 2 بچوں کی موت پر صبر کر کے اللہ سے اجر کی امید رکھے اللہ اسے بھی جنت میں داخل کرے گا. دوسری روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلوغت سے پہلے اگر کسی کے 3 بچے انتقال کر جائیں اور وہ ان پر صبر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر یہ رحمت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کے اوپر صبر کرنے کی وجہ سے اسے ضرور جنت میں داخل فرمائے گا. اور حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے ما لعبد المؤمن عندي جزاء اذا قبضت صفيه من اهل الدنيا ثم احتسبه الا الجنة. میرا جو بندہ اپنے بچے کی موت پر، یہاں پر ایک بچے کا بھی ذکر آیا، اپنے بچے کی موت پر صبر کر کے مجھ سے اجر کی امید رکھتا ہے تو میں اسے جنت میں داخل کیے بغیر راضی نہیں ہوں گا. تو میرے محترم بھائیو، صبر ایک عظیم عبادت ہے جو آدمی کو جنت کی طرف لے جاتی ہے. دین معاملات کا بھی نام ہے اور معاملات میں خرید و فروخت، لین دین، یہ سب لگا رہتا ہے. کچھ اعمال ایسے ہیں جو آدمی خرید و فروخت اور لین دین کے وقت ان اعمال پر جمع رہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ایک آدمی کو جنت میں داخل کیا گیا جو انتقال کر گیا تھا. اس سے کہا گیا کہ تیرے جنت میں داخل ہونے کا سبب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے یاد آیا یا یاد دلایا گیا تو اس نے کہا میں خرید و فروخت کیا کرتا تھا، جو آدمی تنگ دست ہوتا تھا میں اسے مہلت دے دیتا تھا، آج نہیں کل دینا، اب نہیں بعد میں دینا، یعنی اس پر تنگی نہیں کرتا تھا. اور جب مال لیتا تھا تو کبھی کبھی تھوڑے پر بھی راضی ہو جاتا تھا. کسی کے پاس پورا نہیں ہے، حاجت مند ہے، سامان خرید لیا ہے، ایک ایک فلس، ایک ایک پیسے کا حساب نہیں کرتا تھا، کچھ چھوڑ بھی دیا کرتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے ایک آدمی کو جنت میں داخل کیا جو خریدتا تھا اور بیچتا تھا تو لوگوں پر آسانی کرتا تھا.
یعنی جتنا ہو سکے معاملے کے اندر نرمی برتتا تھا، جب لین دین کی بات ہوتی تو اس میں بھی تساہل اور نرمی اختیار کرتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی معاف فرما دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک آدمی لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، جب لینے کی باری آتی تھی تو اس میں نرمی کیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جس طریقے سے یہ میرے بندوں کو ڈھیل دیا کرتا تھا، آج اسی طریقے سے اسے معاف کر دیا جائے۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ اعمال ہیں جن کے بارے میں نام لے کر خصوصیت کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ایک گھر طریقے کے اعمال کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، اور بہت سے اعمال ہیں جن کے کرنے والوں کو جنت کی بشارت دی گئی۔ انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں ہم یہ بیان کریں گے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو انسان کو جنت میں جانے سے روکتے ہیں۔ کچھ اعمال ایسے بھی ہیں جن اعمال کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ان اعمال کا کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم تمام کو اپنے فضل و کرم سے ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جو جنت سے ہمیں قریب کر دیں، ان اعمال سے اللہ ہمیں بچائے جو اللہ کی جنت سے ہمیں دور کرتے ہیں۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ایمان کی حالت میں اللہ وفات عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو، ہمارے والدین کو، ہمارے اساتذہ کو، ان تمام کو جن پر ہمارا کوئی حق ہے، رب العالمین اپنی مرضی سے بخش دے، جنت الفردوس ان کا ٹھکانہ بنائے۔ جو انتقال کر چکے ہیں اللہ انہیں قبر کے عذاب سے بچا لے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔